ابھی آپ بولو گے آج نہیں کرتا، آج تو بہت ساری بکری ہو گئی، تو کل پھر ایسا نہ کہ کوئی گھاٹ دکان ہی نہیں چڑھے گا۔ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے دے ہی رہا ہے، وہ دے گا اپنے حبیب کے صدقے میں۔ تو ایصال ثواب کی یہ نیت رکھے، کتابیں وغیرہ ایصال ثواب کریں، اور اسی طرح مکتبۃ المدینہ پر بھی یہ سروس ہے۔ جیسے آپ کہیں گے یہ کہاں سے کریں گے، تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پر یہ خدمت موجود ہے۔ جیسے کہ آپ کو اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب، جیسے کہ ہمارے حافظ صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو اب انہوں نے نیت کی کہ جناب مجھے والد صاحب کے لیے ایصال کرنا ہے، تو میں آپ کو اس کے لیے امیر اہل سنت کی مثال دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے رسائل عطاریہ، تو یہ امیر اہل سنت کی طرف سے ایصال ثواب ہے۔ یہ مکتبۃ المدینہ نے اس کے اوپر پرچہ لگا دیا ہے کہ ام عطار اور ابو عطار حاجی عبد الرحمن امیر اہل سنت کے والد صاحب کا نام ہے، یعنی ایک اسلامی بھائی کی طرف سے تھا، ایک رکن شورا نے امیر اہل سنت کے والدین کی طرف سے یہ ایصال ثواب کیا تھا۔ تو ایصال ثواب کے لیے اپنے مرحوم عزیزوں کے نام ڈلوا کر فیضان سنت، نماز کے احکام اور دیگر چھوٹی بڑی کتابیں تقسیم کرنے کے خواہشمند اسلامی بھائی مکتبۃ المدینہ سے رجوع کریں۔ تو میں نے آپ کو یہ امیر سنت کی ایک مثال دی۔ اسی طرح یہ ہے پردے کے بارے میں سوال جواب بھی امیر سنت کے والدین کے لیے ایصال ثواب ہوئی ہے۔ اس طرح ایک اور یہ ہے برائے ایصال ثواب، یہ ایک کمپنی ہے، اس نے ایصال ثواب کیا ہے، لکھوایا ہے کہ حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اور امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کی والدہ ماجدہ محترمہ مرحومہ ام عطار کے ایصال ثواب کے لیے یہ وی سی ڈی ایصال کی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ بھی چاہیں تو ایصال ثواب کی ترکیب مکتبۃ المدینہ سے آپ کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ نیچے موجود ہے۔ انہیں ہمارے اسلامی بھائی کو عرض کی تھی کہ آج جو مضمون ہے اس میں ایصال ثواب کی نیت ترغیب موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں ایسے اسلامی بھائی ہوں جن کا ابھی ذہن بنتا ہو کہ ٹھیک ہے صبح اٹھیں کہ نہیں اٹھیں، تو کیوں نہ گھر جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کر دیں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے۔ تو میں نے ان کو عرض کی تھی مکتبۃ المدینہ نیچے بستہ لگائیے گا اور کتابیں اور وی سی ڈی لے آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ذہن بن جائے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے اتنا ایصال ثواب کرتا ہوں، تو والد صاحب کی طرف سے اتنا ایصال ثواب کرتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کریں گے تو یہ مکتبۃ المدینہ ترکیب بنا دیں گے۔ تو اگر نیت ہو تو کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کریں گے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ کوئی بھاری نیت ہے یا تو یہاں کرنے والے تو موجود ہیں، بڑی بڑی نیت کرنے والے موجود ہیں، میں جانتا ہوں، آپ کو آپ کے علاقے کا ہوں کہ یہاں ہیں ایسے کہ جو جیسے 27 رجب المرجب گئی تو بھائی 27,000 روپے کی کتابیں ایصال، 27,000 روپے کے یہ مطلب کہ وی سی ڈی ایصال، تو اس طرح ایصال ثواب چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، ابھی بھی کوئی اعلان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ یاد رکھیے داستان عجیب، شہزادے کا سر، 10 بیویوں کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ من گھڑت قصے ہیں، انہیں ہرگز نہ پڑھا کریں۔ اسی طرح ایک پمفلیٹ بنام وصیت نامہ لوگ تقسیم کرتے ہیں جس میں کسی شیخ احمد کا خواب درج ہے، یہ بھی جعلی ہے۔ اس کے نیچے مخصوص تعداد میں چھپوا کر بانٹنے کی فضیلت اور نہ تقسیم کرنے کے نقصانات وغیرہ لکھے ہیں، ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے میسج بھی چلتے رہتے ہیں اور اب ہم کو خامخواہ کا وہ پابند کرتا ہے، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ جتنوں کو بھی ایصال ثواب کریں، اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے گا، یہ نہیں کہ ثواب تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ملے۔ اور بھی ایصال ثواب کے یہاں مدنی پھول ہے۔ ایصال ثواب کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقعی نہیں ہوتی، بلکہ یہ امید ہے کہ اس نے جتنوں کو ایصال ثواب کیا ان سب کا مجموعہ کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔
مثلاً کوئی نیک کام کیا جس پر اس کو 10 نیکیاں ملی، اب اس نے 10 مردوں کو ایصال ثواب کیا تو ہر ایک کو 10 نیکیاں پہنچیں گی، جبکہ ایصال ثواب کرنے والے کو 110۔ اور اگر 1000 کو ایصال ثواب کیا تو اس کو 10,010 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ عزل کیا ایصال ثواب صرف مسلمان کو کر سکتے ہیں، کافر یا مرتد کو ایصال ثواب کرنا، اس کو مرحوم کہنا کفر ہے۔ یہ جو میں نے کچھ بیان کیا یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، فاتحہ کا طریقہ۔ اکثر میں نے اس میں سے کئی باتیں پڑھ کر بیان کی ہیں۔ اس کتاب کے آخر میں ایصال ثواب کا مروجہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ 4 کل وغیرہ پڑھتے نا، اور جو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کون کون سی آیاتیں پڑھنی ہیں وہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اس کے صفحہ نمبر 20 پر اعلیٰ حضرت کا فاتحہ کا جو طریقہ تھا، جو اعلیٰ حضرت فاتحہ کرتے وقت پڑھتے تھے، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ پھر صفحہ نمبر 22 پر ایصال ثواب کے لیے دعا کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ عموماً ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا امیر سنت نے ہمیں عطا کر دیا کہ اگر قرآن پاک درست پڑھ سکتا ہو، اس کے مخارج وغیرہ درست ہو، تو گھر میں ایصال ثواب کرے۔ ہمارے ہاں کیا کہ وہ بلانا پڑتا ہے باہر سے کہ کوئی آئے گا اور میرے باپ کے لیے ایصال کرے گا۔ اب آپ وہ والد سوچے کہ جب وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب اس کا بیٹا ایصال نہیں کر سکتا اس کے باپ کو۔ کیسی تربیت کی تھی اس کے باپ نے، بیچارہ وہ تو دنیا سے چلا گیا نا، اس امید پر کہ بیٹا کما کر کھلائے گا۔ اب اسے کمانے کے دن آئے یا نہیں آئے بات کی بات ہے، والد صاحب چلے گئے۔ اب والد صاحب کو ایصال ثواب کرنا ہے، بیٹے کو ایصال ثواب کرنا آتا نہیں ہے، قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ کسی باہر سے مولانا کو بلائے گا، دعوت اسلام والوں کے اسلام کو بلا لے گا۔ اب والد سوچے کہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ ہم تو بھی الحمدللہ باقاعدہ حیات ہے، اس وقت ہم سوچ لیں کہ مرنے کے بعد آپ کا بیٹا ایصال نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کو نہ داڑھی والوں کے پاس جانے دیا، نہ امام والوں کے پاس جانے دیا، نہ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے دیا۔ لیکن اب دیکھیے آج آپ کا جنازہ ہے، آپ کا بیٹا اسی دعوت اسلامی والے کو بلا کر جنازہ پڑھا رہا ہے۔ جس بیٹے کو آپ نے دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب نہیں جانے دیا، آج وہی دعوت اسلامی کا مبلغ آپ کی جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے، آپ کا بیٹا جنازے کی نماز نہیں پڑھا سک رہا۔ سوچ لیجئے، کیونکہ آپ نے زندگی بھر اپنے جس بیٹے کو دعوت اسلامی کے ماحول سے دور رکھا کہ تو داڑھی والا ہو جائے گا، امام والا ہو جائے گا، 12 ماہ کے قافلوں میں چلا جائے گا، 30 دن کے قافلوں میں چلا جائے گا، اجتماع میں چلا جائے گا، تو میرے کام کاج کا کیا بنے گا؟ کام کاج کا کیا بنے گا؟ کام کاج تو ہونا ہی تھا، آپ کے اس کام کاج کا کیا بنے گا جو آپ نے حرام کی بنیاد پر کھڑا کیا؟ آپ کا سود کا کاروبار اب آپ کا یہ دعوت اسلامی اللہ کا بیٹا نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ دعوت اسلامی اللہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ سود حرام ہے، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ سود کھانے والا گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے اعلان جنگ کر رہا ہے، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ رشوت دینا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، اس کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ آپ کا کاروبار وہ سمجھ جائے گا، اس کی سمجھ میں شریعت کی باتیں آ جائیں گی، اس کی سمجھ میں حلال و حرام آ جائے گا۔ آپ کا بیٹا اب آپ کے کاروبار کا نہیں رہے گا، کیونکہ آپ اپنے بیٹے کو بے ایمانی کروا کر، جھوٹ بلوا کر، رشوت دلوا کر، رشوت لے کر اور حرام کام کروا کر اپنے کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو آپ فلمیں ڈراموں کا کام کروانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کے ذریعے ویڈیو فلموں کی دکان چلوانا چاہتے ہیں، گانوں کی کیسٹ کی دکان چلوانا چاہتے ہیں، چونکہ آپ اپنے بیٹے کے ذریعے حرام آمدنی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جائے گا تو اب آپ کے کام کا نہیں رہے گا۔ ورنہ آج دعوت اسلامی کا وہ مقام ہے اس معاشرے کے اندر کہ جس شخص کو اپنے کیشیئر کے گلے پر، اپنے مال کے گلے پر اگر کسی شخص کو بٹھانا ہے تو کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والا چاہیے تاکہ میرا کیش گنتی کرنے والا بن جائے،
کیونکہ دعوت اسلامی کا مبلغ یہ ایماندار مشہور ہے، دیانتدار مشہور ہے، خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. اور یہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو تربیت دی ہے میرے امیر اہل سنت. یہ تربیت ہے میرے امیر سنت کی. انہوں نے شریعت کی کتابیں کھول کھول کر بیان کی ہیں، قرآن کی آیتیں بیان کی ہیں، احادیث بیان کی ہیں، اور سمجھایا ہے کہ بیٹا دنیا ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، حرام مال سے پرورش کرنا بند کر دو. اپنے آپ کی، اپنے بچوں کی حرام مال سے پرورش کرنا بند کر دو. اس لیے اب آپ کا بچہ اپنے کام کا نہیں رہے گا کہ آپ کا بچہ جو دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے گا تو آپ کے ہاتھ پیر جوڑ کر کہے گا ابا جان، امی جان، براہ کرم یہ ٹی وی اور وی سی آر گھر سے نکال دیجئے. یہ ٹی وی کو دیکھنا، اس پر گانے باجے سننا اور یہ مطلب فلمیں ڈرامے دیکھنا حرام ہے.